أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 39، جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ، اور آپ ڈرائیں ان کو، اور آپ ان کو ڈرائیں یوم الحسرت، یوم کہتے ہیں دن کو، اور الحسرت جس کو لیے ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں کہ حسرت کا دن۔ حسرت جو ہے اس کے عربی زبان میں دو معنی کیے جاتے ہیں، البتہ سچویشن ایک ہی بنتا ہے ان دونوں کا۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا غم یا ایک ایسی پریشانی یا ایک ایسی پشیمانی کہ جو کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے، اس حالت کو، اس پریشانی کو، اس پشیمانی کو حسرت کہا جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کہتے ہیں مجھے فلاں چیز کی بڑی حسرت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایسی چیز کا غم ہے یا پریشانی ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، جس کو آپ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ حسرت بیسیکلی آپ کا ایک فیلنگ ہے، اور اس فیلنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مجھے بڑی حسرت ہے۔ اسی طریقے سے حسرت کا جو ابتدائی معنی ہے جو لغت میں اور ڈکشنریز میں لکھا گیا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ننگا کر دینا اور اس کے اوپر سے پردہ اٹھا دینا، یہ حسرت کہلاتا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جو ہے وہ بڑے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں، غالباً سورۃ الملک میں ہیں کہ ینقلب الیک البصر وہو حسیر، کہ آپ کائنات میں نگاہیں دوڑائیں اور خالق کائنات کے نظام میں نقص نکالنے کی کوشش کیجئے، اور جب ہر بار آپ اپنی نگاہوں کو دوڑاؤ گے اور تلاش کرو گے کہ نقص اور کمی اور عیب تلاش کرو خالق کائنات کی مخلوقات کے اندر، تو ینقلب الیک البصر، تیری ہر بار نگاہ واپس لوٹ آئے گی، وہو حسیر، تھک کر لوٹ آئے گی۔ اسی لیے اب یہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جتنی طاقت تھی وہ تمام طاقتیں آپ نے لگا دی، یعنی اپنی طاقتوں کو، اپنی قوا کو آپ نے ننگا کر دیا ہے۔ یہاں بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، یعنی وہ دن جب انسان کے اعمال سے پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور یہ لفظ بہت کثیر الاستعمال ہے، کہ انسان اپنے نتیجے کے حوالے سے ننگا کر دیا جائے گا۔ یعنی ہر کوئی دیکھے گا، دوست دیکھے گا، دشمن دیکھے گا، اپنا دیکھے گا اور پرایا دیکھے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اولاد دیکھے گی، ماں باپ دیکھیں گے کہ اس کا آخری رزلٹ اس کے حق میں آیا ہے یا اس کے خلاف ہے۔ سو یوم الحسرہ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ دن جب انسان کے نتائج، جس دن انسان کے اعمال ڈھکے چھپے نہیں رہیں گے بلکہ وہ بالکل واضح ہو جائیں گے، آشکار ہو جائیں گے، پردہ اٹھا دیا جائے گا، اور انسان اپنی حرکتوں اور اپنے اعمال کے حوالے سے قیامت کے میدان میں ننگا کھڑا ہوگا، کہ ہر کوئی اس کی کتاب کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ دنیا میں کرتا کیا رہا ہے۔ اس میں وہ سارے اعمال ہوں گے جو اس نے چھپ کر انجام دیے یا ظاہر بظاہر انجام دیے۔ سو یوم الحسرہ ایک معنی ہوا کہ وہ دن کہ جس دن انسان کے سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے اور وہ ننگا ہو جائے گا دنیا کے سامنے، مخلوقات کے سامنے، میدان محشر کے اندر۔ دوسرا اس کا معنی یوم الحسرہ یعنی وہ دن کہ جس دن انسان کے اختیار سے ساری چیزیں نکل جائیں گی، وہ پریشان بھی ہوگا، پشیمان بھی ہوگا، جس دن وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ یوم الحسرہ اس کو کہیں گے، حسرت والا دن، یعنی جس دن انسان کے ہاتھ میں صرف غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، پشیمانی آئی ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ بچا نہیں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اے میرا حبیب ان کو ڈراؤ، یوم الحسرت، حسرت والے دن سے، یعنی اب اس حسرت کا علاج ممکن ہے۔ اب اپنے اعمال سے جو پردہ اٹھایا جائے گا تو ان کو خوبصورت و مزین کرنا پاسبل ہے اور ممکن ہے، اور یہ جگہ یہی ہے جہاں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے، تاکہ قیامت کے دن انسان لوگوں کو کہے کہ اقرا کتابی، پڑھو میری کتاب اور دیکھو میں نے دنیا میں کیا کام کیا تھا۔
जन्नती लोग लोगों से चाहेंगे कि काश लोग रुक रुक के मेरी किताब देखें और मेरे आमाल का पता चले उनको कि आज मुझे जजा क्या मिल रही है। सो मेरा हबीब इनको उस हसरत वाले दिन से, जिस दिन पर्दे उठा लिए जाएंगे, जिस दिन आमाल आश्कार हो जाएंगे, इनको डराओ और इनको कहो यही वो जगह है जहां तुमने उस हसरत वाले दिन की तैयारी करनी है। एक बात। दूसरी बात, दूसरा तर्जमा ये बन जाएगा कि ऐ मेरे हबीब इनको डराइए उस दिन से कि जिस दिन सारे इख्तियारात इनसे सल्ब हो जाएंगे, इनके हाथ में सिवाय गम और परेशानी के और कुछ भी नहीं बचेगा, सिवाय हसरतों के और ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उस दिन सिर्फ हसरत ही कर सकेंगे कि ऐ काश दुनिया में दोबारा लौटाए जाते और हम फिर ये आमाल न करते जिनके साथ अभी हम मैदान माशर में खड़े हैं। सो मेरे हबीब इनको डराओ, यही वो वक्त है जब अपने आमाल का पेपर ठीक किया जा सकता है, यही वो वक्त है जब अपनी हसरतों का इलाज किया जा सकता है। इज़ कुदियल अम्रु, इज़ का मतलब होता है जब, कुदिया फैसला कर दिया जाएगा, कजावत इसी से निकला है ना, काजी भी इसी से निकला है, काजी जो कि फैसला करता है, और कजावत यानी वो जगह जहां फैसला किया जाता है या वो फिजा जिसमें फैसला किया जाता होता है। इज़ कुदिया जब फैसला कर दिया जाएगा, अल अम्रो काम का, यानी जब जो मामला था उस मामले का फैसला कर दिया जाएगा। वहुम हदर, हालांकि वो लोग फी गफलतिन, गफलत में हैं, वहुम और वो लोग ला युमिनून, ईमान नहीं लाते। इस पूरी आया का तर्जमा इस तरह से हो जाएगा कि और उन लोगों को उस हसरत के दिन से डराइए जब कतई फैसला हो जाएगा। अगरचे ये लोग गफलत के आलम में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं ला रहे, लेकिन मेरा हबीब आप इनको कयामत के दिन से, हसरत के दिन से डराइए। ये कतई फैसला अभी तक नहीं आया, अपने कतई फैसले के लिए अच्छे अमाल को तैयार और आमादा कर लो। अभी जैसा कि आपके सामने अर्ज किया कि ये दिन जो है ये हसरतों का दिन है, और हसरत जो है ये जहन्नम में दो तरह की सजाएं होंगी इंसान को। एक वो सजा है कि जो इंसान के जिस्म को होगी, जैसा कि मिलता है कि खौलता हुआ पानी पेश किया जाएगा, भूख होगी तो फिर तरह तरह की गिजाएं, और वो गजाएं जो इंसान के जिस्म को अजियत देती हैं वो पेश की जाएंगी। ये जिस्मानी, या इंसान की जिल्द जल जाया करेगी, और वो सारे अजाब जो कुरान मजीद में दीगर मकाम पर बयान हुई है वो जिस्मानी अजाएं हैं, जिस्मानी अजियतें हैं, और फिजिकल आपके लीजिए जो तकालीफ हैं। लेकिन ये जो हसरत है ना, ये रूहानी सजा है, जिससे इंसान का रूह और उसका अंदर और उसका कल्ब दिमाग तकलीफ में होगा। रूहानी सजाओं में से ये एक सजा हसरत करना, अफसोस करना, यानी इंसान जो होगा वो गम और हम और सदमे की कैफियत में होगा जब वो दोजख में होगा, और बल्कि वो चाहेगा कि अगर मौत मुमकिन होती तो वो इंसान रोजाना मर जाने को तरजीह देता, मर जाना गवारा कर लेता, मगर जहन्नम में जिंदगी को कभी कबूल ना करता। हालांकि हम आपके सामने दीगर कुछ सेगमेंट्स में बयान कर चुके हैं कि मर जाने की तकलीफ किस कदर है कि लोगों के जो हालात और वाकयात और रिवायात बयान की गई हैं कि इंसान उससे फरार करना चाहता है कि किसी तरह मैं उस तकलीफ से बच जाऊं जो वक्त हुजूर मौत इंसान को जिससे गुजरना पड़ रहा होता है। ये हसरत जो है ये इंसान के लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से एक फरमान नकल है कि जिसमें आपने फरमाया कि जन्नती लोग जब बहिश्त में होंगे और दोज़खी लोग जब दोज़ख में होंगे और अपने अपने मकामात पर पहुंच जाएंगे तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो पर्दे हैं वो हटा दिए जाएंगे, और फिर एक मुनादी निदा देगा कि ऐ जन्नत वालों, आप जरा जहन्नम की तरफ अपनी निगाह उठाओ और जहन्नमियों की मंजिल देखो, उनका मकाम देखो, उनका ठिकाना देखो और उनकी हालत देखो। और कहा जाएगा ऐ अहले जन्नत, अगर तुम लोगों ने भी खुदावंद मुताल के ahकाम की खिलाफ वर्जी की होती और अल्लाह के हुक्म की पैरवी ना की होती तो वही जगह तुम्हारा भी ठिकाना होती जहां जहां आज तुम जहन्नमियों को देख रहे हो, वही सजा तुम्हारी भी होती जहां उनको तुम मुअज्जब देख रहे हो और सजा याफ्ता देख रहे हो। और फिर यही मुनादी अहले जहन्नम को मुखातब करेगा और कहेगा ऐ जहन्नम वालों, पर्दे उठा दिए गए, जरा जन्नत की तरफ एक निगाह डालो, जन्नत की तरफ अपनी नजरें उठाओ। और वो जब जन्नत को देखेंगे तो वहां देखेंगे कि जन्नती लोग नेमतों में होंगे, आला मनाजिल और बड़े बड़े दर्जों पर होंगे। तो उन जहन्नमियों से कहा जाएगा कि तुमने भी अगर इताअत परवरदिगार की होती और शरीयत के अहकाम को बजा लाए होते तो तुम्हारा ठिकाना भी वही होता, तुम्हारी जगह भी वही होती और तुम्हारा बदला भी वही नेमतें होती हैं जहां आज तुम उनको देख रहे हो। अब ये इस कैफियत के बाद क्या होगा, ये वो सजा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जहन्नम में आप इंसान को मिलेगी। जन्नतियों ने जब उन जहन्नम वालों को देखा तो वो शुक्र परवरदिगार बजा लाएंगे
یعنی ایک اور نعمت ان کو ملے گی شکر کی صورت میں. جہنمیوں نے جب اہل جنت کو دیکھا ہے کہ کتنی بڑی نعمتوں میں ہے تو اب جہنمیوں کے اوپر ایسا غم طاری ہوگا, ایسی پریشانی طاری ہوگی, اتنا بڑا صدمہ ہوگا کہ اگر وہاں مرنا ممکن ہوتا تو وہ مارے افسوس کے مر جاتے, مارے حسرت کے ان کی جان نکل جاتی. اسی چیز کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, اس حسرت والے دن میں جب تم حسرت کر رہے ہوگے, اور حسرت اتنا شدید ہوگی کہ تم پر موت آ جاتی ہے اگر تم دنیا میں ہوتے اور موت ممکن ہوتی تو. لہذا یہاں دنیا میں بتاؤ کہ دنیا میں وہ اعمال کرو کہ جو اہل جنت کو دیکھ کر تمہیں جہنم میں موت کے صدمے سے دوچار کر دیں گے. مجموع البیان میں ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان ہوئی ہے جس کو اہل سنت منابع سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں ہوں گے تو اس وقت ایک آواز دی جائے گی کہ اہل جنت سر اٹھاؤ. جو ہی وہ سر اٹھائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اسی دوران اہل جہنم کو بھی دوبارہ صدا دی جائے گی کہ تم بھی اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو ذرا تمہارے سامنے منظر کیا ہے. اہل جنت بھی متوجہ ہو جائیں گے, اہل جہنم بھی متوجہ ہو جائیں گے. تو اس صورت میں موت کو ایک جانور کی صورت میں, ایک اینیمل کی صورت میں وہاں پہ لایا جائے گا اور ان جنتیوں اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم پہچانتے ہو یہ موت ہے؟ تو چونکہ سارے موت کے مرحلے سے ہو کر گئے ہوں گے تو ان میں سے ہر کوئی موت کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوگا اور وہ پہچان لیں گے. جنتیوں نے بھی اس موت کو پہچان لینا ہے, جہنمیوں نے بھی اس موت کو پہچان لینا ہے. اب اس موت کو ان کے سامنے وہ جو آپ کہہ لیجئے ایک تمثیل ہے, ایک سمبولک جو موت ان کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا, یعنی موت کو بھی مار دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب موت کا کوئی وجود نہیں رہا. لہذا اس موت کے ذبح کرنے کے بعد جنت والوں کو کہا جائے گا کہ تم نے ہمیشہ اس جگہ میں رہنا ہے, یہاں اب موت کا کوئی تصور نہیں ہے, تمہیں موت نہیں آئے گی. اور جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں بھی اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے چونکہ یہاں موت کا تصور اب ختم ہو گیا ہے, مرنا ختم ہو گیا ہے, اسی سزا میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے مجمع البیان میں جو حدیث نقل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اس کے آخر میں ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت تک موت کو ذبح نہ کر دیا جاتا اور موت ختم نہ ہو چکی ہوتی تو اہل جنت کی خوشی کی اتنی انتہا ہوتی کہ خوشی کے مارے مر جاتے, اور جہنم والے ایسی چیخ مارتے, ایسے صدمے سے گزرتے اور اتنی حسرت سے گزرتے کہ اگر موت مر نہ چکی ہوتی تو ان پر موت آ جاتی. اتنا زیادہ غم ہوگا اور صدمہ ہوگا اور حسرت ہوگی ان کو کہ آج کے بعد ہمارا کیا ہوگا. جب ہم سورہ مریم کی کسی بھی آیت کو یا قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنے لیے طے کر لیا ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہے اور ہمارے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کی کوئی سی بھی آیت پڑھتے ہوئے, چاہے وہ ماضی کے واقعات سے پردہ اٹھا رہی ہو یا جنت و جہنم کے مناظر کو بیان کر رہی ہو, مقصد ایک ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے یہ طے کریں کہ ہم نے اس آیا سے کیا سیکھا اور اس آیا کو پڑھنے اور جاننے کے بعد میری زندگی میں کیا بدلاؤ آئے گا اور کیا تبدیلی آئے گی. تو انشاءاللہ تعالی اس آیا کا جو پیغام ہمارے لیے ابھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یوم الحسرت ہے. اس دن سوائے حسرت کے انسان کچھ نہیں کر سکے گا اور موت بھی نہیں آ سکے گی کہ موت آئے اور انسان مر جائے اور فنا ہو جائے اور ختم ہو جائے. سو آج اس حسرت کے دن کا علاج بھی ہے اور وقت بھی ہے. جب اعمال آشکار ہوں گے تو اس دن انسان کو جو سبکی اٹھانا پڑے گی اور جو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے بچنے کے لیے آج ہمارے پاس کاغذ سفید ہے. ہم اس سفید کاغذ پہ اچھے اعمال کو تحریر کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب وہ اعمال آشکار ہوں گے اور لوگوں کو معلوم ہوگا تو انسان اپنے اعمال کو اتنا سجا سکتا ہے, سنوار سکتا ہے کہ اس دن انسان چاہے کہ کاش آج لوگ گزرتے ہوئے میدان محشر میں میرے اعمال پہ ایک نظر ڈالتے جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ میں نے خالق کائنات کی کس قدر اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاری تھی. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ حسرتوں سے ہم دنیا میں کہتے ہیں میری فلاں چیز پہ بڑی حسرت ہے, فلاں چیز کی بڑی حسرت ہے, کاش مجھے مل جاتی. سب سے بڑی حسرت جس میں انسان کے لیے موت بھی بہت چھوٹی سی چیز ہے وہ قیامت کی حسرت ہے. آئیے آج سے اپنی حسرت کا علاج کرتے ہیں, مگر اس حسرت کا کہ جس سے بڑی کوئی حسرت نہیں ہے, اس غم کا اور اس پریشانی کا کہ جس سے بڑا کوئی غم ہے نہ پریشانی ہے. وہ یہ ہے کہ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے ہر عمل کو اپنے انصاف کے ترازو میں تولتے چلے جائیں کہ اس عمل پہ مجھے کہیں حسرت تو نہیں ہوگی, اس عمل کی وجہ سے کہیں قیامت کو میں ننگا اور آشکار تو نہیں ہو جاؤں گا. اگر ایسا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دیا جائے
اور سورہ مریم کی اس آیا کو ذہن میں لا دیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ میرے نبی مجھ سے یہ کہہ رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، میں حسرت والے دن کے عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ دعائے خالق کائنات ہمیں اس دنیا میں اپنے ہر عمل کی سزا و جزا کو اپنی آنکھوں سے، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق اپنے اعمال کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔